الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوات والتسلیمات کی نگاہ عنایت سے جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے. دعا فرمائیے خلاق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. آج کی گفتگو میں امام عظیمت حلیف القرآن حضرت سیدنا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب علیہم السلام، جو زید شہید سے معروف ہیں، آپ کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ بات واضح ہونی چاہیے اہل اسلام پر کہ جس طرح حق و باطل کا معرکہ کربلا ہے، بالکل اسی طرح حضرت زید شہید جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کی جنگ بھی حق و باطل کی جنگ ہے، اور ایسا معرکہ ہے جو معرکہ کربلا کے ساتھ حد درجہ کی مماثلت رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کربلائے ثانی کہا گیا ہے. اب ظاہر ہے جو شخصیات بڑے کاز کے لیے منتخب ہوتی ہیں وہ پہلے دن سے ہی منفرد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی اعزاز عطا فرمایا ہوتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت حضرت سیدنا امام زین العابدین کے گھر سن 75 ہجری میں، اور بعض نے 80 ہجری لکھا اور بعض نے 78 ہجری لکھا، مدینہ منورہ کے مقام پر حضرت زید شہید کی والدہ ماجدہ کا تعلق ہمارے اس خطہ سے تھا جو آج پاکستان ہے. اس خطہ سے
حضرت امام زید کی والدہ ماجدہ تھی۔ قصہ یہ ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر اپنے نانا جان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فزوجنی حورا، عالم خواب کے اندر میری شادی ایک حور سے کی۔ عربی میں لفظ حورا ہے، ہم اردو کے اندر اس کو حور کہتے ہیں، عربی کے اندر حور کا لفظ جمع ہے، متعدد حورا کو حور کہا جاتا ہے۔ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا سرکار نے میری شادی ایک حور سے کی، اور میں نے عالم خواب میں ہی دیکھتا ہوں کہ اس خاتون سے قرب کیا جو حور صفت ہے، اور مجھے خواب میں حور دکھائی گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرماتے ہیں یا علی سم المولود منہا زیدہ، اللہ تجھے اس حور سے جو بیٹا عطا فرمائے اس کا نام زید رکھنا۔ بس یہ خواب مکمل ہوا تو آپ کی خدمت میں بشکل لونڈی حضرت زید کی والدہ ماجدہ، جن کا ایک نام تو حورا ہی ذکر کیا گیا کہ حضرت زید کے والد ماجد امام زین العابدین نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حورا۔ تو آپ خوش ہوئے کہ نانا جان نے جو بات، جو خوشخبری مجھے عالم خواب میں عطا فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اسے سچا کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، ظاہر ہے حاسدین، مبغضین، معاندین بلند پایا لوگوں کے ساتھ ہر زمانے میں موجود ہوتے، تو آپ کی والدہ ماجدہ چونکہ کنیز تھی بنیادی طور پر، تو ہشام نے جو عبد الملک کا بیٹا ہے آپ کو تانا دیا، کہنے لگا کہ جو امامت کا دعویٰ کرے وہ لونڈی کا بیٹا ہو، کنیز کا بیٹا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ لونڈیوں کے بیٹوں کے لیے، کنیزوں کے بیٹوں کے لیے امامت ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید شہید نے جواب دیا، فرمایا تو امامت کی بات کرتا ہے، حضرت حاجرہ جو بنیادی طور پر کنیز تھی، ان کا نکاح اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ نے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے، جن کو اللہ نے مقام نبوت اور رسالت عطا فرمایا۔ تو فرمایا نبوت تو امامت سے بڑا مقام ہے، اگر کنیز کے بطن سے پیدا ہو کے آپ نبی ہو سکتے ہیں، رسول ہو سکتے ہیں، تو میں درجہ امامت پر فائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اس نے اگلی بات یہ کی، اس نے کہا چلیں دیکھیں وہ نبی ہے، رسول ہے، لیکن نبوت اور ملک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو نبوت ہوگی یا بادشاہت ہوگی، امارت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زید نے اس کا جواب اللہ کے قرآن سے دیا، اور میں اللہ فرماتا ہے ان یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ فرمایا یہ آیت مقدسہ بتاتی ہے اللہ نے آل ابراہیم کے اندر شرف نبوت بھی رکھا ہے، اور اللہ نے انہیں ملک عظیم دینے کا وعدہ بھی عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق اور قرآن کی تعلیمات کو کما حق ہو
سمجھنے کا اثر ہے کہ برجستہ فوری طور پر قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اسے جواب عطا فرمایا۔ حضرات ایک بات یاد رکھیں، جن کی اصل میں نجابت ہوتی ہے ان کا علم بھی بے مثال ہوتا ہے، ان کا کردار بھی بے مثال ہوتا ہے، ان کی سیرت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ باقی لوگوں سے منفرد اور بالا ہوتا ہے۔ اب آپ حضرت زید کا نسب دیکھیں، بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، پوتے ہیں امام حسین کے، پر پوتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور ادھر سے نواسہ رسول ہے۔ لیکن کردار دیکھیے، سیرت دیکھیے، تقوی دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے۔ فرمایا واللہ ما کذبت کذبۃ منذ عرفت یمینی من شمالی، فرمایا جب سے مجھے یہ شعور آیا کہ اس کو رائٹ ہینڈ کہتے ہیں، اس کو لیفٹ ہینڈ کہتے ہیں۔ اب یہ کتنی عمر میں بچے کو پتا چل جاتا ہے؟ 4 سال 5 سال کی عمر سے بھی پہلے بچے کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ یہ دایاں ہے، یہ بایاں ہے۔ فرمایا رب کی قسم، جب سے مجھے دائیں بائیں کا شعور آیا ہے اس وقت سے لے کر میری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ یہ شان ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا انْتَحَقْتُ مُحَرَّمًا لِلَّهِ مُنْذُ عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ يُؤَاخِذُنِي، اور فرمایا جب تک مجھے اس بات کی، جب سے مجھے اس بات کی خبر ہوئی ہے، جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ نیکیوں پر اللہ ثواب دیتا ہے، برائیوں پر اللہ عذاب دیتا ہے، فرمایا اس وقت سے لے کر زید بن علی نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ سیرت کا حسن ہے۔ اور آپ کی ذہانت اور فطانت یہ تھی کہ جب آپ گفتگو فرماتے، مناظرہ کرتے، مباحثہ کرتے، تو آپ سائل کا سوال سن کر فوری جواب ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ اس کی گفتگو درمیان میں ہوتی تو کلام شروع نہیں کرتے تھے، آپ اپنے مقابل کو بولنے دیتے۔ وہ گھنٹہ بولتا ہے تو بولتا رہے، جب وہ بول کے خاموش ہوتا تو امام زید شروع سے آغاز کرتے، تو نے پہلا جملہ یہ بولا تھا، اس کا جواب یہ ہے، تو نے پہلی دلیل یہ بیان کی تھی، اس کا جواب یہ ہے، حتیٰ کہ تمام سوالات جو اس نے اپنی پوری گفتگو میں کیے ہوتے، حضرت امام زید ایک ایک سوال کا جواب اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 18 برس تھی جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ 18 برس کی عمر تھی جب آپ کے والد کا انتقال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے، اب کتنا پہلے یہ اللہ جانے، مورخین نے اس کی صراحت نہیں کی۔ ایک دن حضرت امام زین نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور فرمایا بیٹا قرآن سناؤ۔ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے کہا اس مقام پر اس آیت کی کیا تفسیر ہوگی، آپ نے وہ بیان کی۔ دوسرا مقام، تیسرا مقام، چوتھا مقام، حتیٰ کہ امام زین العابدین نے اپنے صاحبزادے سے قرآن مجید کے متعدد مقامات سن لیے تو بیٹے کا ماتھا چوم کر علوم قرآن میں دسترس کی سند عطا فرمائی۔ یہ مقام علم ہے۔ اور آپ حضرت امام زید اپنے برادر اکبر امام محمد باقر سے بہت چھوٹے تھے، یعنی اتنے چھوٹے تھے کہ امام باقر کے صاحبزادے حضرت جعفر صادق اور حضرت زید یہ ہم عمر تھے، اتنا فرق تھا عمر کا۔ لیکن حضرت امام محمد باقر جو آپ کے استاذ بھی ہیں، جو آپ کے مربی بھی ہیں، جو آپ کے شیخ بھی ہیں، جو آپ کے برادر اکبر بھی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ زید کے بارے میں تو کوئی بات بتائے، اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں تو کچھ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا سألتنی الرجل مری ایمانا وعلما من اطراف شعره الى قدمیہ،
فرمایا پوچھنے والے تو نے مجھ سے اس بندے کے بارے میں پوچھا ہے جو اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھی بھرا ہوا ہے اور علم سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اپنا شیخ کسی کے بارے میں یہ کہے تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لقد اوتیا اخی زید علم لدنیا، فرمایا جو میرا بھائی ہے مجھ سے عمر کے اندر چھوٹا ہے، میرا شاگرد بھی ہے، زید بن علی، اللہ رب العزت نے اسے علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم لدنی کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی کے پوتے حضرت عبداللہ المحض، آپ حضرت زید کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں لم ارا فینا ولا فی غیرنا مثلہ، فرمایا زید اتنے بڑے آدمی تھے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اتنا اونچا تھا کہ ہم نے نہ اپنے اہل بیت میں ان جیسا بندہ دیکھا اور نہ اہل بیت سے باہر ان کے مقام کے کسی بندے کو دیکھا۔ مشہور محدث حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں قام مقام الحسین ابن علی، کہا حضرت زید جو حسین ابن علی کے پوتے ہیں وہ اس جگہ کھڑے ہوئے، اس مقام پہ کھڑے ہوئے معرکہ حق و باطل میں جہاں ان کے دادا حضرت امام حسین کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا وَكَانَ أَعْلَمَ خَلْقِ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، فرمایا اس وقت میں اللہ کی مخلوق میں قرآن کا اتنا بڑا عالم کوئی نہیں تھا جتنے بڑے عالم حضرت سیدنا زید شہید تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام تو ہم سب نے سن رکھا ہے، ہم ان کے مقلد ہیں۔ آپ حضرت زید کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، اپنا مرشد سمجھتے تھے، اپنا رہنما سمجھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں شاہدت زید بن علی کما شاہدت اہلہ، فرمایا میں نے حضرت زید کی خدمت میں صحبت میں وقت گزارا جیسا کہ دیگر اہل بیت کی خدمت میں وقت گزارا۔ فما رأیت فی زبانہ افقہ منہ، امام اعظم جس کے متعلق یہ کہے اس کی فقہ میں کتنی بلند شان ہوگی۔ کہا میں نے امام زید سے بڑھ کر فقیہ اپنے دور کے اندر نہیں دیکھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ولا عالم، فرمایا ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا، ولا اسرع جوابا، ان سے بڑا حاضر جواب نہیں دیکھا، ولا ابین قولا، ان سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا۔ لقد کان منقطع القرین، بات ختم کر دی، فرمایا میں نے آپ کے دور میں پوری دنیا میں آپ کے جوڑ کا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ یہ مقام ہے، آپ کا لقب ہے حلیف القرآن، ساتھی یہ قرآن، صاحب قرآن۔ آپ فرماتے 13 برس، کتنا وقت؟ 13 برس، فرمایا میں نے قرآن کے ساتھ گزارے، میں تھا قرآن تھا، اسے پڑھتا رہا، اسے سمجھتا رہا، اس میں تدبر کرتا رہا، اس میں غور و فکر کرتا رہا۔ حضرات 2 باتیں اور میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حضرت عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں وَسُئِلَ عَنِ الرَّافِضَةِ وَالزَّیدِیَّةِ، سوال کیا گیا ان سے کہ رافضی کون ہوتے ہیں اور زیدی کون ہوتے ہیں؟ فَقَالَ أَمَّا الرَّافِضَةُ، فرمایا یہ جو رافضی ہے میں تمہیں ان کے متعلق بتاتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں فَأَوَّلُ مَا تَرَفَّدَتْ جَاءُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ خَرَجَ فَقَالُوا تَبَرَّأْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، یہ رافضی وہ ہیں جو حضرت زید بن علی کے ساتھ مل کر مروانیوں سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے، لیکن جب عین میدان میں پہنچے تو انہوں نے کہا اے زید بن علی ابو بکر سے برات کر، عمر سے برات کر، کہہ کہ میرا نہ ابو بکر سے کوئی تعلق ہے نہ میرا عمر سے کوئی تعلق ہے، حتی نکون معک، تب ہم تیرا ساتھ دیں گے۔
اب شاید کوئی اور ہوتا تو اس کے قدم ڈگمگاتے. یہ زین العابدین کا بیٹا ہے، حسین کا پوتا ہے، علی کا پڑپوتا ہے. آپ نے فوری طور پہ کہا بل اتولاہما وابرؤ ممن یبرؤ منہما. فرمایا میں تو ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، میں تو عمر سے بھی پیار کرتا ہوں. میری دشمنی اس سے ہے جو ابو بکر کا دشمن ہے اور جو عمر کا دشمن ہے. لوگ کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ میں پیار نہیں ہے. اہل بیت تو خلفائے راشدین کی عظمت کے لیے کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، پر آخری لفظ یہ ہے میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، عمر سے بھی پیار کرتا ہوں، اور جو انہیں چھوڑے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا قالوا فَإِذَا نَرْفَدُكَ، انہوں نے کہا پھر ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے، تم لڑو، اکیلے لڑو، شہید ہو جاؤ، قتل ہو جاؤ. کہا انہوں نے کہا تم جاتے ہو تو جاؤ، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں حق کے لیے لڑوں گا. فَسُمِّيَتِ الرَّافِضَةُ، یہاں سے وہ ہو گئے رافضی. وَأَمَّا الزَّيْدِيَّةُ فَقَالُوا نَتَوَلَّاهُمَا وَنَبْرَؤُ مِمَّن يَتَبَرَّؤُ مِنْهُمَا. جو زیدیہ تھے، جو امام زید کے مرید تھے، جو آپ کے مخلص تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضور آپ ان دونوں سے پیار کرتے تو ہم بھی ان دونوں سے پیار کرتے. ہاں جو انہیں چھوڑے ہم اسے چھوڑتے ہیں، جو ان سے دشمنی کرے ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں. یہ زیدیہ ہو گئے. حضرات گرامی قدر، حضرت امام زید کو شہید کیا گیا اور شہید کر کے سولی پہ لٹکایا گیا. اور صرف سولی پہ لٹکایا ہی نہیں گیا بلکہ آپ کئی سال تک سولی پہ لٹکتے رہے، حتیٰ کہ اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، فرمایا اتنا وقت لٹکایا گیا کہ لباس مبارک بدن سے الگ ہونے لگا، قریب تھا کہ سطر مبارک ظاہر ہو جاتا. اللہ نے مکڑی کو حکم دیا اور اس نے یوں جالا بنا جیسے تہ بند ہوتی ہے، اور فرمایا کہ کسی نے خواب میں دیکھا سرکار اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں جس درخت پہ آپ کو سولی دیا گیا، اور حضور فرما رہے ہیں یہ سلوک کیا جاتا ہے میرے بچوں کے ساتھ، یہ کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے میری اولاد کے ساتھ. حضرات گرامی قدر یہ اسلامی تاریخ کے ہیروز ہیں، یہ شخصیات ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ اتباع رسول میں فنا ہونے والی ہستیاں ہیں، یہ قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے والی ہستیاں ہیں، یہ ہر قسم کے حالات میں کلمہ حق بلند کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے محبت کا، قرآن سے پیار کا، حضور سے وفا کا سبق پڑھایا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت اور اس پر استقامت ہمیں نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.